إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سامعین محترم، آج کا میرا پیغام میری ان ماں اور بہنوں کے نام ہے جو لا علمی یا کم عقلی میں، انجانے میں یا جان بوجھ کر اس پاک اور مہربان خدا کے حکم کو پامال کر رہی ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور اس پیارے نبی کے حکم کو پامال کر رہی ہیں جو ساری عمر ہماری بخشش کے لیے روتے رہے، اور یہی نہیں بلکہ ان کی پیروی کر رہے ہیں جو میری اللہ کے بھی دشمن ہے، جو میرے آقا کریم کی ذات مبارکہ پر کیچڑ اچھال رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں محب خدا اور عاشق رسول ہونے کا، مگر ہمارے کام دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ ایسے ہیں. افسوس ایسے عشق پر اور ایسے مسلمان ہونے پر. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. میرے بھائیوں، آج ہر گھر میں مصیبت اور پریشانی کیوں ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ اور اس کی رسول کی مدد شامل حال کیوں نہیں ہے؟ وجہ ہم سب کو معلوم ہے. میری بہنوں، اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہر گھر فحاشی کا مرکز بنا ہوا ہے. اذان کانوں کو اچھی نہیں لگتی جبکہ گانا پوری توجہ سے سنا جاتا ہے. ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ پردہ کرو تو بیٹی اسے پرانے لوگوں کا تانا دیتی ہے. اے مسلمانوں کی بیٹیوں، ذرا غور کرو اور ایک لمحے کے لیے سوچو، یہ پردہ کس کا حکم ہے؟ ارے یہ اس کریم کا حکم ہے جس نے تمہیں معاشرے کی زندگی سے بچایا، جس نے تمہیں زندہ دفع ہونے سے بچایا، جس نے تمہیں وراثت میں حق دلایا، جس نے تمہیں رحمت قرار دیا، جس نے تمہیں مرد کا ایمان قرار دیا، جس نے تمہارے قدموں تلے جنت لکھوائی، جس نے تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچایا، جس نے تمہیں بازار کی زینت بننے سے بچایا اور تمہیں گھر کی آنچل میں باعزت طریقے سے زندگی بسر کرنے کو عطا کی، مگر تو ہے کسی محسن انسانے کے حکم کو معاذ اللہ اولڈ سسٹم کہتی ہے. شرم سے گر جا اگر تیرے دل میں ذرا بھی احساس ہے. اور اگر کسی کی بیٹی پردہ کرنا چاہتی ہے تو ماں باپ منع کرتے ہیں کہ جی رشتہ دار کیا کہیں گے. ارے میری ماں، نیک کام کرتے وقت یہ مت سوچو لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچو کہ اگر اس کام سے منع کیا تو کالی کملی والے کیا فرمائیں گے، اللہ کیا فرمائے گا. آج ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں، ڈرامے، گانے اور انسانیت سے گرے ہوئے پروگرام دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں، آج ہماری نظر میں عزت کی حفاظت صرف اپنی ماں، بہن یا بیٹی کے لیے ہے، مگر ذرا اپنے نبی کی طرف تو دیکھیے کہ حاتم طائی کی بیٹی کا سر ننگا دیکھا تو اپنی کملی مبارک اتاری اور اس کے ننگے سر کو ڈانپ دیا اور فرمایا جس طرح ہم اپنی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کا سر ننگا دیکھنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح ہم کسی اور کی بیٹی کا ننگا سر دیکھنا پسند نہیں کرتے. میری بھائی، صرف اپنی ماں، بہن یا بیٹی کی حیا نہیں بلکہ جناب رسالت معاف کا فرمانے علی شان ہے. اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے غیر محرم عورت کو دیکھنے والے پر اور اس بے پردہ عورت پر جو دیکھی جاتی ہے. مسلمان گرامی، اگر تم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی لعنت سے بچو. اے میری ماں، جس طرح ایک مرد کا غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح ایک عورت کا ایک غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے. مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنی نظر میں حیا ہو تو کچھ نہیں ہوتا. میرے بھائی، یہ صرف شیطان کی چال ہے اور حکم خدا بندی کی مخالفت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں اس کمرے میں داخل ہوتی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور ہے تو میں بنا پردے کے چلی جاتی، کیونکہ ایک شوہر اور دوسرے والد تھے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قسم میں مکمل بابردہ ہو کر وہاں داخل ہوتی۔ اب ذرا سوچو کہ نبی کی بیوی سے بڑھ کر کون حیا والا ہو سکتا ہے۔ مسلمانان گرامی، یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن فنا ہو جائے گی۔ ہر انسان نے اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو پھر کیوں نہ اپنے مالک و خالق کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا لے، کیوں نہ اپنے مولا کو راضی کر لے، کیونکہ اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور تب اگر ساری دنیا ناراض بھی ہو جائے گی تو ہمارا کام بن جائے گا، لیکن اگر ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر ساری دنیا راضی بھی ہو جائے تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔